بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ درود شریف، استغفار، ذکر و اذکار، اعمال، نوافل در حقیقت ہمارے وہ ہتھیار ہیں جس سے ہم دین کے، دنیا کے، آخرت کے، زندگی کے، صحت کے، پریشانیوں کی راہیں کھولتے ہیں، آسانی اور برکت کی راہیں کھولتے ہیں، اور جب ہم ان سے جڑ جاتے ہیں تو رب کریم کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ انڈیا سے ہماری ایک بہن کا بھی مشاہدہ آیا ہے۔ اصل میں انہوں نے بھیجے تو کافی دن پہلے تھے، لیکن مصروفیت کی وجہ سے میں چیک نہیں کر سکی۔ تو وہ بتاتی ہیں چونکہ وہ ایسی پلیس پہ کام کرتی ہیں، ملٹیپل لوگوں سے ملنا ہوتا ہے ان کا، اور وہ دوسرے لوگوں کو ذکر و اذکار کی، خاص کر درود ابراہیمی کی بہت تاکید کرتی ہیں، اور کہتی ہیں کہ وہاں گھر بھی بہت نزدیک نزدیک بنے ہوئے ہیں۔ تو وہ بتاتی ہیں کہ ان کے ایک جاننے والوں میں سے وہاں پر ان سے ملاقات ہوئی، ان سے بات چیت ہوئی، تو انہوں نے اپنے ہسبینڈ کا بتایا۔ کہتی ہیں کہ میرے ہسبینڈ کی بہت اچھی جاب ہے ایک فرم میں، اور تقریباً 80-90 ہزار کے قریب ان کی سیلری ہے۔ 18 سال سے وہ وہاں پہ کام کر رہے ہیں، باس سے بہت اچھے ریلیشن شپ ہے، اور رپورٹ کرنا، رپورٹ بنانا، تمام چیزیں بہت اچھے سے مینیج کرتے ہیں۔ کہتی ہیں کہ ایک بیٹا ہے ہمارا، فیملی ہے، مطلب اور بھی بچے ہیں۔ کہتی ہیں کہ سب کچھ ٹھیک تھا، سب کچھ بالکل صحیح چل رہا تھا کہ ان کے آفس میں ابھی ایک ٹینڈر وغیرہ فل ہونا تھا، جس کی فائل یا رپورٹنگ ان کے ہسبینڈ نے صحیح نہیں کی، اس میں کوئی مسٹیک ہو گئی، اور وہ تھا بھی پروجیکٹ کروڑوں میں، جس کی وجہ سے وہ پروجیکٹ ان کو نہیں ملا۔ جب ان کو یہ پروجیکٹ نہیں ملا تو ان کے باس جو ہیں وہ بہت ناراض ہوئے، ان سے سخت کلامی بھی ہوئی، اور اچھا خاصا جو ہے ان کو جو ہے ڈانٹا، اور پھر جاب سے بھی نکال دیا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کمپنی کو ایک طریقے سے لاس ہوا، وہ پروجیکٹ نہیں مل سکا، اور مسٹیک ان کے ہسبینڈ سے ہوئی تھی، پراپر فائلنگ نہیں کر سکے تھے، ٹینڈر سے فل نہیں ہو سکا تھا۔ تو ان کے شوہر نے اس بات کی بہت جو ہے نا گہرا صدمہ لیا، کیونکہ 18 سال سے ایک جگہ کام کر رہے تھے، اچھی ہینڈسم اماؤنٹ ان کی سیلری کی تھی، اور گھر کا نظام بہت اچھا چل رہا تھا۔ اب ان کے ایک تو آپ سوچیں خود، ایک جگہ پہ آپ 18 سال سے کام کر رہے ہوں، آپ کو جاب سے نکال دیا جائے تو انسلٹ بھی بہت ہوتی ہے، اور دوسرا یہ کہ جاب ایک دم سے ختم ہو جانا، ابھی اس ایج میں دوسری جاب کرنا، تو کافی پریشانی تھی۔ انہوں نے اس بات کا اتنا صدمہ لیا کہ خاموش ہو گئے، اور اکیلے رہنے لگے، اور ان کو جو ہے فائنلی سوچتے سوچتے ان تمام چیزوں کو، ان تمام کرائسس کو، پیرالائز کا اٹیک ہوا۔ ان کی ہاف باڈی جو تھی وہ پیرالائز ہو گئی۔ اب یہ بستر پر آ گئے، ان کا ٹریٹمنٹ چلا، اب ٹریٹمنٹ میں بھی پیسے خرچ ہو رہے ہیں، جو پیچھے سیونگس تھیں وہ ختم ہونا شروع ہو گئیں، اور آمدنی کا کوئی دوسرا ذریعہ بھی نہیں تھا، کیونکہ اونلی یہی جو تھے کمانے والے تھے۔ بیٹا تو ابھی اسٹڈی کر رہا تھا، بیٹے نے خیر ہاتھ پر مار کے جاب اسٹارٹ کی، لیکن 20-25 ہزار کی ایسی ہی غالباً ان کو جاب ملی۔ اب گھر چلانا، والد کی میڈیسن، 100 چیزیں، اخراجات، بہت مشکل ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ جو جو ہم کر سکتے تھے ہم نے کیا، نہیں سمجھ آ رہا تھا حالات کیسے ٹھیک ہوں گے۔ کہتے ہیں کہ ایک دن یوٹیوب پر سرچنگ کے دوران ان کے سامنے ویڈیو آئی درود شریف، درود ابراہیمی کی اور استغفار کی، کہ 7000 مرتبہ استغفار اگر آپ پڑھتے ہیں تو اللہ کریم راہیں کھول دیتا ہے۔ انہوں نے ملٹیپل ایکسپیرینسز سنے، ان کے دل کو یہ بات لگی، انہوں نے کہا کہ اگر میرے سامنے ویڈیو آئی ہے تو ویڈیو میرے ہی لیے ہے، مجھے کچھ بتانے کے لیے آئی ہے، ہمیں استغفار کرنا چاہیے۔ انہوں نے، ان کے بیٹی بیٹوں نے، سب نے مل کر روزانہ کی بیسس پر 7000 مرتبہ استغفار کرنا شروع کیا، اور درود ابراہیمی بھی پڑھتے رہے، توجہ دھیان کے ساتھ جتنا ہو سکتا تھا پڑھتے تھے، لیکن استغفار 7000 سے کم انہوں نے کسی حال میں نہیں کیا۔ روز پڑھتے رہے، دعا کرتے رہے، پڑھتے رہے، دعا کرتے رہے، حالات ٹھیک نہیں ہو رہے تھے، لیکن امید تھی، یقین تھا، انہوں نے اپنی امید نہیں ٹوٹنے دی۔ یہ نہیں دیکھا کہ مہینوں گزر گئے، کام نہیں بن رہا، پڑھتے رہے۔ یہ اللہ کے کلام میں تاثیر ہے، لوگوں کو ملتا ہے، اللہ کے وعدے ہیں استغفار میں کہ وہ رزق دیتا ہے، صحت دیتا ہے، اولاد دیتا ہے۔ تو کہتی ہیں کہ ہم پڑھتے چلے گئے، ہمارا کام نہیں بنا، ہمارے ہسبینڈ کی کنڈیشن میں امپروومنٹ نہیں آئی۔ کہتی ہیں کہ کچھ مہینوں کے بعد میرے ہسبینڈ کی باڈی میں تھوڑی سی جو ہے حرکت پیدا ہوئی، تھوڑی سی سمجھ لیں کہ ان کی باڈی کے اندر وائبریشن پیدا ہوئی، یا باڈی میں موومنٹ پیدا ہوئی، تو وہ بہت خوش ہوئے۔ یہ لوگ ڈاکٹر کو بتایا، مزید استغفار کرتے چلے گئے، درود ابراہیمی پڑھتے گئے، دعا کرتے گئے اللہ کی ذات سے، اور کہتی ہیں کہ پھر رفتہ رفتہ کر کے میرے ہسبینڈ کی کنڈیشن میں امپروومنٹ آنا شروع ہوئی۔ ان کو ہم سہارا دے کر بٹھاتے، کبھی کبھی وہ گر جاتے، لیکن پھر بھی ہم کوشش کرتے رہے، ان کو بٹھاتے، کوشش کرتے وہ تھوڑا دیر بیٹھیں، لیکن یہ ہوتا کہ وہ بیڈ پر ہی گر جاتے، اتنی اسٹیبلٹی نہیں تھی۔ بہرحال استغفار کرتے رہے 7000 ڈیلی، ایک دن بھی ناغہ نہیں کیا، اور ساتھ ساتھ درود ابراہیمی کا بھی ورد کرتے رہے۔ کہتی ہیں کہ مزید جب تھوڑا ٹائم گزرا نا، تو اس کے بعد ایک دن میرے ہسبینڈ خود اٹھ کر بیٹھے، اور انہوں نے ہلکا ہلکا واک کرنا شروع کیا۔
کہتی ہیں کہ اب میرے ہسبینڈ کی اتنی اسٹیبلٹی آنے لگی تھی کہ اب وہ تھوڑا واک بھی کر لیتے اور خود اٹھ کے بیٹھ بھی جاتے، اور الحمدللہ استغفار کی برکت سے، درود ابراہیم کی برکت سے وہ دن بھی آیا جب میرے ہسبینڈ 100% ٹھیک ہو گئے، اور ان کو یہ ہوا کہ میری وجہ سے کمپنی کو اتنا بڑا لاس ہوا، اور میں نے صحیح سے کام نہیں کیا، میں شرمندہ ہوں، مجھے جا کے باس سے معافی مانگنی چاہیے۔ تو پھر یہ اپنے آفس گئے، انہوں نے اپنے باس سے معافی مانگی، اور ان کے باس نے بھی ان کو جو ہے یہ کہا کہ نہیں، معافی آپ کو نہیں مانگنی چاہیے، بلکہ آپ ہمارے اتنے پرانے امپلائی ہیں، 18 سال آپ نے ہمیں دیا، تو ہمیں ایٹ لیسٹ آپ کے میڈیسنس کے، آپ کی میڈیکل جو ہے ہمیں دیکھنا چاہیے تھا، اور کمپنی کا یہ رول بھی ہے کہ جو پرانے امپلائیز ہوتے ہیں ان کا میڈیکل ہو یا اس طرح کی کوئی کنڈیشن آ جائے تو کمپنی سپورٹ کرتی ہے۔ کہتے ہیں کہ ان کے باس نے بہت اچھے طریقے سے ویلکم کیا اور کھلے دل سے انہیں معاف بھی کیا، اور اپنی بھی مسٹیک ایڈمٹ کی کہ ہمیں آپ کو سپورٹ کرنا چاہیے تھا، اور الحمدللہ ان کی واپس سے جاب ہو گئی ہے، اور زندگی کے معاملات پہلے سے بہتر ہو گئے، صحت بھی اچھی ہو گئی ہے۔ کہتی ہیں کہ استغفار چند مہینوں پہلے جب ہم نے کرنا شروع کیا تھا اس وقت ہم بالکل ہوپ لیس تھے، سب کچھ ختم تھا، نہ جاب تھی، نہ گھر کے فائنینشیل مسئلے حل ہو رہے تھے، بلکہ ہم اتنے افلاس اور کرائسس میں آ گئے تھے کہ ہم بتا نہیں سکتے، ساری سیونگس ختم ہو گئی تھیں، ہسبینڈ بیڈ پر تھے کمپلیٹلی، ہم ہر طرف سے یوں سمجھ لیں مایوسی میں جکڑے ہوئے تھے، ہر طرف سے پریشانیوں میں گھرے ہوئے تھے، لیکن 7,000 مرتبہ استغفار کرنے کی برکت سے اور درود ابراہیمی پڑھنے کی برکت سے اللہ کریم نے وہ دروازہ کھولا کرم کا، رحمت کا، فضل کا، مہینوں لگے لیکن معاملات ٹھیک ہو گئے، رفتہ رفتہ کر کے ٹھیک ہوا، آہستہ آہستہ ٹھیک ہوئے، لیکن ہم نے ایک دن بھی ناغہ نہیں کیا، توجہ دھیان سے پڑھتے رہے، یقین سے پڑھتے رہے کہ یہ دو وہ ذکر ہیں جس سے فیض ملنا ہی ملنا ہے، کام بننا ہی بننا ہے، اور الحمدللہ آج سب کچھ ٹھیک ہے۔ اللہ تعالی ہم سب پر بھی خصوصی رحمت کرم فضل کی نگاہ فرمائے، اور ہمیں بھی آسانی اور برکت عطا فرمائے، آمین۔